توہین مذہب مقدمات کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 30 روز میں فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنانے کا حکم جاری کر دیا۔ جسٹس سردار اسحاق خان نے کمیشن کو تحقیقات کے لیے 4 ماہ کا وقت دے دیا۔ کمیشن کی کارروائی بھی براہ راست نشر کرنے کا حکم۔ معزز جج نے حکم نامے میں لکھا، FIR کچھ افراد کے گٹھ جوڑ کی تحقیقات بھی کی جائیں۔ دوران سماعت ان کے گٹھ جوڑ کے الزامات کو تقویت ملی۔ کمیشن نے 1 ماہ میں بنا کر عدالت کو آگاہ کرنے کی ہدایت۔ 100 سے زائد شہریوں نے کمیشن تشکیل دینے کی پیٹیشنز فائل کی تھی۔ فریق بنائے گئے افراد کو بھی سنا گیا۔ درخواستوں کو مجموعی طور پر 42 سماعتیں ہوئیں۔ چینی برآمد کے بعد درآمد کا کھیل، IMF اکھاڑے میں اتر آیا۔ وفاقی حکومت کا فوڈ ایمرجنسی کا موقف مسترد۔ عالمی مالیاتی فنڈ کی درآمدی چینی پر تمام ٹیکس معاف کرنے پر اظہار ناراضی۔ $7 ارب پروگرام کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ IMF کے اعتراضات پر حکومت کا یو ٹرن۔ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کا 3 لاکھ ٹن چینی درآمد کا ٹینڈر واپس۔ حکومت کا 50,000 میٹرک ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ۔ نظر ثانی ٹینڈر جاری۔ انٹرنیشنل سپلائرز سے 22 جولائی تک بولیاں طلب۔ حکومت نے 5 لاکھ ٹن چینی کی درآمد کا فیصلہ کیا تھا۔ درآمد کے لیے تمام ڈیوٹیز معاف کر دی تھی۔ TCP نے 11 جولائی کو 3 لاکھ ٹن چینی کی درآمد کا ٹینڈر جاری کیا تھا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی 1-on-1 ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملکی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کی ایوان صدر آمد پر صدر زرداری نے ان کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں میں خوشگوار مسکراہٹوں کا تبادلہ۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کو ایوان صدر آمد پر خوش آمدید کہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات۔ علاقائی تعاون پر تبادلہ خیال۔ باہمی دلچسپی کے مختلف شعبات میں تعاون پر اتفاق۔ اسحاق ڈار ایسی وزراء خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے گریٹ ہال چائنا پہنچے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے وفود کے سربراہان کو خوش آمدید کہا۔ اسحاق ڈار کی کرغزستان اور روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے بھی ملاقات۔ پاکستان اور روس کے درمیان 2 طرفہ مثبت تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ اسحاق ڈار سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی ملے۔ بطور خادم پاکستان قوم کے بچوں کی تعلیم و تربیت اولین ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ وزیر اعظم کا عزم۔ شہباز شریف کی زیر صدارت ملک بھر میں دانش سکولز اور اسلام آباد میں دانش یونیورسٹی کی تعمیر پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کی دانش سکولز اور یونیورسٹی کی تعمیر میں ڈیجیٹل اور جدید کلاس رومز پر زیادہ سرمایہ کاری کی ہدایت۔ کا دانش سکولز میں اساتذہ کو بہترین پیکج فراہم کیا جائے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں دفاعی تعاون، علاقائی سیکیورٹی، عسکری تعلقات پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان دیرینہ دوستی اور تعاون پر اطمینان کا اظہار۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے باہمی تعاون پر زور دیا۔ تحریک انصاف پر اندرونی اختلاف کے بادل مزید گہرے۔ بیرسٹر گوہر اور علی ظفر کے متضاد بیانات۔ سینیٹر علی ظفر کہتے ہیں بانی نے تحریک چلانے کا اعلان کیا تھا، اس کے بعد پارٹی کے اندر شدید کنفیوژن پیدا ہو گئی۔ لاہور میٹنگ کے بعد اختلافات ابھر کر سامنے آئے کیونکہ بانی کا پیغام کچھ اور تھا، جبکہ پارلیمانی کمیٹی میں بالکل مختلف باتیں ہوئیں۔ 1 ماہ سے بانی سے ملاقات والی فہرست میں شامل نہیں کیا جا رہا۔ عالیہ حمزہ پنجاب کی چیف آرگنائزر رہیں، انہیں سینٹ کے معاملات پر بروقت اطلاع دینی چاہیے تھی۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں بلکہ محض غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ بانی اعلان کر چکے 5 اگست کو تحریک اپنے عروج پر ہوگی۔ شیخ وقاص اکرم اور عالیہ حمزہ سے بات ہو چکی، تمام غلط فہمیاں دور کر دیں۔ بانی سے پارٹی کی سیاسی قیادت کو ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ بیرسٹر سیف ایڈوکیٹ چودھری ظہیر عباس، نورین اور عظمی خان کی بانی سے ملاقات۔ سلمان اکرم راجہ نے عالیہ حمزہ کے خلاف بیان داغ دیا۔ کہا کہ چیف آرگنائزر پنجاب کو لاہور ایونٹ پر بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ ایک بیوقوفی اور سازش کی بنیاد پر اتنا بڑا مسئلہ بنایا گیا۔ لاہور میں جو نہیں آیا وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا، مدعو کرنے کا مسئلہ ہی نہیں۔ پریس کانفرنس میں آنے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ وزیر اعلیٰ اکیلے پریس کانفرنس کریں یہ اچھا نہیں لگتا ہے، میں اسی لیے وہاں پر گیا تھا۔
اگر کوئی آنا چاہتا تھا تو آ سکتا تھا، ہم نے کسی کو نہیں روکا تھا۔ تحریک کے حوالے سے بانی نے جو تاریخ دی ہے وہی رہے گی۔ تحریک کے حوالے سے 90 دن کوئی معنی نہیں رکھتے۔ کسی میں ہمت ہے میری بات کو رد کرنے کی تو میں اسے دیکھ لوں گا، اگر اس کے بعد بھی کوئی بھی بات چیت کی گئی تو تادیبی کارروائی کریں گے۔ پی ٹی آئی میں اختلافات کی باتیں اڈیالہ کے مکین تک پہنچ گئیں۔ علیمہ خان کہتی ہیں بانی نے کہا ہم جیلوں میں بیٹھے ہیں، آپ اختلافات پیدا کر رہے ہیں۔ بانی نے یہ بھی کہا لاہور اجلاس کو ایشو بنا کر اختلافات جان بوجھ کر پیدا کیے جا رہے ہیں، ذات اختلافات ختم کریں، سارا فوکس تحریک پر رکھیں۔ بانی نے کہا جو اختلافات پیدا کرے گا اس کو خود دیکھ لوں گا۔ مزید بولی ہماری فیملی پارٹی کے فیصلوں کے ساتھ کھڑی ہے، فیملی چاہتی ہے بانی کے پیغامات پر عمل درآمد ہو۔ مذاکرات کس بات پر کرنے ہیں، بانی کے مقدمات سنیں اور بات ختم ہو جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں عدم سہولیات سے متعلق خبریں بے بنیاد قرار، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا وضاحتی بیان بھی سامنے آ گیا۔ کہا کہ بانی کو جیل میں بی کلاس کی تمام سہولیات فراہم ہیں، خوراک، صحت، مطالعہ، چہل قدمی اور ورزش کی سہولت بھی موجود ہے۔ 7 سیل پر مشتمل کمپلیکس میں رکھا گیا ہے، کھلا صحن بھی موجود ہے، سائیکل، LED اخبارات اور ذاتی کتب کی سہولیات بھی دستیاب ہیں۔ اپنا کھانا تیار کرنے کے لیے قیدی معاون بھی فراہم کیا گیا۔ بانی نے جیل سے اب تک 413 بار ٹویٹ کروایا۔ ہم سیاسی ہدایات اور بیانات ٹویٹر کے ذریعے جاری کیے ہیں۔ 145 مواقع پر بیانات ملکی میڈیا کی سرخیوں کا حصہ بنے۔ 10 بین الاقوامی میڈیا چینل سے بھی باہمی تعاون کر چکے ہیں۔ گزشتہ 3 ماہ میں 66 افراد سے ملاقاتیں بھی ہو چکی۔ جمشید دستی پر نااہلی کی تلوار چل گئی۔ الیکشن کمیشن نے رکن قومی اسمبلی کے خلاف اسپیکر کا ریفرنس منظور کر لیا۔ فیصلہ محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے جمشید دستی کی تعلیمی اسناد کو جعلی قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے مئی میں جمشید دستی کے خلاف اثاثوں اور تعلیمی اسناد سے متعلق دائر درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 14 مقدمات میں ضمانت خارج کر دی۔ جج کا عمر ایوب اور وکلاء کی عدم حاضری پر اظہار برہمی، اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ عمر ایوب کے خلاف 24 اور 26 نومبر کی پرتشدد احتجاج کے الزام میں مقدمات درج ہیں۔ نون لیگ کو خیبر پختونخوا اسمبلی میں اقلیتی نشست مل گئی۔ اقلیتی نشست پر نون لیگ اور JUI میں ٹاس ہوگا۔ الیکشن کمیشن کا خیبر پختونخوا کی مخصوص نشستوں پر فیصلہ جاری۔ خواتین کی مخصوص نشست پر ANP اور PTI کے مابین ٹاس ہوگا۔ KP اسمبلی میں نون لیگ 9، JUI 9، PP 5، PTIP اور ANP کو ایک اضافی نشست ملی۔ الیکشن کمیشن نے گزشتہ روز سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ پنجاب میں بارش کا پانی انتظامیہ کی کارکردگی بہا کر لے گیا۔ لاہور سمیت دیگر شہروں میں موسلادھار بارش، جگہ جگہ پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ رائیونٹ اور نواحی علاقوں میں گلیوں اور بازاروں میں بارش اور سیوریج کا پانی جمع۔ میاں چنو سمیت کئی شہروں میں گٹر لائن بند، پانی گھروں میں داخل۔ چیچا وطنی، ساہیوال اور پاک پتن میں موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ لیا، مظفر گڑھ، ننکانہ صاحب میں نکاسی آب کا ناقص نظام، انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگا گیا۔ بارش شروع ہوتے ہی متعدد علاقوں میں بجلی غائب، کئی فیڈرز تاحال بحال نہیں ہو سکے۔ بارشوں سے دریاؤں کا بہاؤ تیز، دریائے سندھ میں تربیلا اور تونسا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ سکھر بیراج پر 2,89,531 کیوسک پانی ریکارڈ۔ بارش کے جاتے ہی ہیسکو کی جانب سے لائٹ بند کر دی جاتی ہے، اس کی وجہ سے شہریوں کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تھوڑی بارش ہوتی ہے تو لائٹ آتی نہیں ہے، بند کر دیتے ہیں کہ رات سے لائٹ نہیں ہے، ادھر شام سے یہ بارش ہوئی ہے نا، اس کے بعد سے لائٹ نہیں ہے۔ لائٹ نہیں ہے، کوئی کام وغیرہ تو کچھ سیدھے ہے نہیں۔ 20 منٹ کی بارش میں یہ حالات ہو گئے حیدرآباد کے۔ حیدرآباد کے کئی علاقوں میں بجلی دوسرے روز بھی غائب۔ بجلی بندش کے باعث معمولات زندگی بری طرح سے متاثر۔ لوڈ شیڈنگ کے باعث نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی میں مشکلات۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام ایمن کہتے ہیں کہ بجلی سپلائی کمپنیز کی نااہلی سے بارش کا پانی نکالنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حیدرآباد میں بارش کے بعد ہیسکو کے فیڈر سٹرپ کر گئے۔
بجلی بند ہونے سے بارش کا پانی نکالنے میں مشکلات ہوئیں۔ حیدرآباد کی انتظامیہ نے جنریٹر کی مدد سے بارش کا پانی نکالا۔ پنجاب اسمبلی میں معطل اپوزیشن ارکان کے خلاف مزید کارروائیوں کو روک دیا گیا۔ رائے کے مطابق حکومتی اتحاد اور اپوزیشن کے مذاکرات نتیجہ خیز ہونے تک اسپیکر کی اسمبلی سیکریٹریٹ اور حکومتی ارکان کو اپوزیشن کے خلاف مزید کارروائیاں نہ کرنے کی ہدایت۔ رائے کے مطابق اسمبلی سیکریٹریٹ نے اپوزیشن کے 26 میں سے 19 معطل ارکان کے خلاف مزید کارروائی کرنا تھی۔ مناسب مہلت دیے بغیر ایف بی آر کا ریکوری نوٹس جاری کرنا غیر قانونی قرار، سپریم کورٹ کا فیصلہ جاری۔ جسٹس عائشہ ملک نے 18 صفحات پر فیصلہ تحریر کیا۔ فیصلے کے مطابق ٹیکس حکام کو سزا دینے والے اداروں کے طور پر نہیں بلکہ ریاستی اداروں کے طور پر کام کرنا چاہیے۔ کمشنر انکم ٹیکس کا ایک ہی دن میں اپیل فیصلہ ریکوری نوٹس جاری کرنا انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے۔ سپریم کورٹ نے ایف بی آر کی انٹرا کورٹ اپیلیں خارج کر دیں۔ اداکارہ حمیرہ کی موت 7 اکتوبر 2024 کو ہوئی۔ تفتیشی حکام کا انکشاف۔ تحقیقات میں پیش رفت موبائل ڈیٹا کارڈ کی مکمل تفصیلات سامنے آ گئیں۔ حکام کے مطابق حمیرہ اصغر کا فون آخری بار 7 اکتوبر کو شام 5 بجے استعمال ہوا۔ آخری روز 14 افراد سے رابطہ کیا۔ فلیٹ سے 3 موبائل فونز، ٹیبلٹ، ڈائری اور دستاویزات ملی۔ تینوں موبائل فون سے 2215 نمبرز ہیں۔ اداکارہ کے 75 افراد سے رابطے میں رہنے کے شواہد بھی ملے۔